الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وآلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب القدر ذی احترام استاذ العلماء مفتی اہل سنت شیخ الحدیث حضرت قبلہ مولانا مفتی دل نواز صاحب برکاتہ قدسیہ آپ کے حکم پہ آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف نصیب فرمایا میزبان محفل عزت مآب جناب علامہ حافظ محمد عمران صاحب دیگر ان کے معاونین متعلقین اللہ تعالیٰ جملہ احباب کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے اس قدر آواز کرو دور نزدیک سے آئے ہوئے تمام اہل محبت و شاخان رسول اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت دے قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے میں نے عزت مآب جناب قبلہ بھائی عمران صاحب سے پوچھا کس موضوع پہ کلام کرنا ہے انہوں نے فرمایا جو آپ کی مرضی تو میں آپ کی خدمت میں جو آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے اس کو آیت میثاق کہتے ہیں اس آیت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا موضوع کیا ہے۔ ماشاءاللہ
سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30ویں جلد میں 30ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی ابتدا میں کم و بیش 200 صفحات پہ مشتمل ایک بڑا مبسوط مقالہ لاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، انڈیا کے اندر ایک جگہ ہے مونگیرا، اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ وہاں کے کچھ وہابی حضرات کہتے ہیں، میں سوال جس طرح ہے اس طرح پڑھ رہا ہوں، کہ سارے نبی برابر ہیں عظمت و شان میں، تو پھر آپ آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں پہ جو فوقیت دیتے ہیں اور عظمت و شان بہی انداز بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم عزت و عظمت کے حوالہ سے سارے نبیوں سے ممتاز ہیں، تو یہ غلط ہے، اس پہ کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے لا نفرق بین احد من الرسل، سارے نبی برابر ہیں، اور حضور نے بھی فرمایا لا تفضلونی علی یونس، مجھے یونس علیہ السلام کی فضیلت میں دو۔ تو ان دلائل سے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص اس طرح عظمت نہیں ہے کہ آپ ان کو دوسرے نبیوں پہ بڑھا چڑھا کے پیش کریں۔ اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ایک پوری کتاب لکھ ڈالی، یہ اعلیٰ حضرت کا خاصہ ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوتا ہے، جواب میں پوری کتاب ہوتی ہے، اور جو میرے سننے والے ان کو پتہ ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کو کس طرح پڑھتا ہوں، اور اس پہ میرے پاس کثیر دلائل ہے، ایک سوال جواب میں پوری کتاب۔ یہاں بھی ایک سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے، اور اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ دی، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، پوری کتاب۔ بنیادی طور پہ لا نفرق بین احد من الرسل، اس کا جواب تو 2 لفظوں میں ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، ہمارے اس پر ایمان ہے، مگر جو اس کا حقیقی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ نفس نبوت میں اور نفس رسالت میں سارے نبی اور رسول برابر ہیں۔ جہاں تک مرتبہ اور مقام کا تعلق ہے تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سبحان اللہ۔ تو یہ سنت اللہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ لا تفضلونی علی یونس کا بھی بڑا سادہ سا جواب ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ دوسرے نبیوں پہ بہی انداز مجھے فضیلت نہ دو کہ دوسرے نبیوں کی بے ادبی کر بیٹھو، مطلب یہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو یہاں ایسا کمال کیا، اس خاص رسالے میں صرف کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمتیں اور وہ خصوصیات بیان کی جو دوسرے نبیوں سے، جن سے تفضیل ثابت ہوتی ہے کہ مصطفیٰ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور اس پہ سب سے پہلی آیت یہی لائی، آیت النساء،
اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آیت میثاق کو تسلی سے پڑھ لو، اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھ لو. تھوڑی آواز کھول دیں کیونکہ بالکل منہ پر رکھ کے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. آیت میثاق کے مفاہیم و مطالب کو سمجھ لو تو باقی کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اللہ اکبر. اور میں اللہ تعالیٰ نے، میں وقت بچا رہا ہوں، میں کیول شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مختصر سے بھی مختصر کر دی. سبحان اللہ. تو میں کوشش کروں گا کیونکہ واپسی کا میرا سفر بھی ہے، تو تھوڑے وقت میں زیادہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور تھوڑا وقت پتہ نہیں کتنا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو سامع نزید شام، آیت میثاق وہ آیت ہے کہ اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت میثاق کے ضمن میں امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، آپ کے فرمان علی شان کو لاتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ آیت میثاق وہ آیت ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق کے روز مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان منوانے کے لیے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا اور حلف برداری کی تقریب رکھی. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ حلف برداری کی تقریب. سمجھ نہیں آئی تو عمران خان نے حلف اٹھانا ہے، جی اسمبلی سجی ہوئی ہے، حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے. چیف جسٹس نے جناب والا حلف اٹھانا ہے، حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے. سینٹ میں، قومی اسمبلی میں حلف برداری کی تقاریب ہوتی ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میثاق کے روز اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم سے وفا نبھانے کی قسم نبیوں سے لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں میثاق کا وعدہ اس وعدے کو کہتے ہیں جس پہ قسم لی جائے گا، حلف لیا جائے. مولا علی فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے فردن فردن حلف لیے، قسمیں لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا علی کے اس فرمان کو لکھتے ہیں کہ مولا علی نے آیت میثاق کو سمجھا دیا. آیت میثاق گویا مصطفیٰ سے وفا نبھانے کا حلف ہے جو اللہ نے امتوں سے نہیں لیا، نبیوں سے لیا. نبیوں سے حلف. سبحان اللہ. اور پھر حلف بھی کمال، انداز بڑا عجیب ہے. فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. ذرا توجہ کیجیے گا. اچھا میں دیکھ رہا ہوں بیچ میں بندے ہنس بھی رہے ہیں، آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہیں. مجھے آج تک اس بات کی ساری سمجھ نہیں آئی کہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو رہی ہو اور بیچ میں بندہ اپنی بات کرے. عجیب بات. اللہ اکبر. حکم دوستو اس پہ اعلیٰ حضرت نے بڑا سخت فتویٰ دیا، یہ حرام ہے. اللہ. ہاں
شرعی طور پہ حرام. جب اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو پھر آپس میں بات. توجہ کیجیے. اللہ فرمایا یہ بھی آیت میثاق سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کی نبوت مشروط ہے. مشروط ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر نبی کی نبوت مشروط ہے. اللہ نے شرط رکھی کہ پہلے میری بارگاہ میں حلف اٹھاؤ مصطفیٰ کی وفا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں کتاب بھی ملے گی, رسالت بھی ملے گی, نبوت بھی ملے گی, حکمت بھی ملے گی, پر شرط یہ ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. جب آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ تشریف لے آئیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, پھر ضرور مصطفیٰ پر ایمان لانا پڑے گا. ضرور مصطفیٰ پر ایمان لانا. وَلَتَنْصُرُنَّ, اور ضرور غلبہ اسلام کے لیے مصطفیٰ کی مدد و نصرت. بات ختم ہو گئی؟ نہیں. واہ 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 واہ. قالوا اقررنا, اللہ نے فرمایا نبیوں اقرار کریے. اقرار کر لیے. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي, اور میری جناب سے یہ بھاری ذمہ لے لیا. اسر کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہ میرا مفتی صاحب بیٹھے پوچھیں. اسر اس کو ایک اور آیت سے سمجھ لیجیے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اس وزن کو کہتے ہیں جس وزن کے نیچے بندہ بئی انداز دبا ہوا ہو کہ بغیر اس کے کوئی چارہ نہ ہو. ایسا وزن جس کے نیچے بندہ بئی مانا دبا, بئی انداز دبا ہوا ہو کہ کوئی ہٹائے اس وزن کو تو ہٹتا ہے, وگرنہ از خود ہٹائے سے نہیں ہٹتا. فرمایا اس ایسے بھاری ذمے کو مجھ رب کی طرف سے نبیوں تم نے لیا ہے کہ اس ذمے کے بغیر تمہاری نبوتیں بھی چلنے والی نہیں. اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی. قالوا اقررنا, تمام انبیاء کی ارواح نے عرض کیا مالک ہم نے اقرار کیا. بات ختم ہو گئی؟ پھر بھی ختم نہیں ہوئی. قال فاشهدوا, اللہ نے فرمایا نبیوں سارے ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ کہ تم نے میری بارگاہ میں مصطفیٰ سے وفا نبھانے کی قسمیں اٹھائی. مصطفیٰ سے وفا نبھانا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گلی محلے کی بات ہے, بچوں کا کھیل ہے. یہ کتنا حساس مسئلہ ہے, اس کی حساسیت کو آیت میثاق سے سمجھیے. اور پھر جس طرح آیت میثاق ہمیں اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے اور پھر مولا علی نے اس کا حقیقی مفہوم بیان کیا ہے, پتہ چلتا ہے مصطفیٰ سے وفا نبھانا کتنا اہم مسئلہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ توجہ کیجیے. قال فاشهدوا, فرمایا نبی ایک دوسرے پہ گواہ بن جائے. بات ختم ہو گئی؟ نہیں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. سبحان اللہ. یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے, بڑا نازک مرحلہ ہے. نبیوں کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا اور خود میرے رب نے اپنے آپ کو بھی گواہوں میں رکھا. اور میں بھی اس پہ تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اور اگلا آیت کا اگلی سطر میں کہتا ہوں پورے قرآن میں
اتنا مشکل مقام شاید نہ ہو جتنا یہ مشکل مقام ہے. بڑے بڑے صاحبان علم کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں اس مقام پہ. جتنے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے احتیاط سے الفاظ لو، الفاظ جواب دے جاتے ہیں. کیوں؟ معاملہ بڑا عجیب ہے. اللہ نے سارے نبیوں کو ایک دوسرے پہ گواہ بنایا، اللہ خود بھی گواہوں میں شامل ہوا، اور اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے اللہ فرماتا ہے من تولا بعد ذالک، فرمایا یاد رکھو اے جڑے تھے اقرار تے کولو قرار تے کیتے نے تے جڑ ہون اس تو پھریا. ہوں اتنا لفظ ڈھونڈو، بڑے سے بڑا ادیب لاؤ جو لفظوں کا سہارا لے کے یہاں سے نکل جائے. بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں اتنا نازک مقام مجھے تو نہیں نظر آیا. اللہ نبیوں سے گواہیاں بھی لے، ایک دوسرے پر قول و قرار بھی کروائے، ایک دوسرے پہ گواہ بھی بنے، اور گواہوں میں خود شامل ہو کے پھر فرمائے اب جو یہاں سے پھرا اس کے بعد جس نے اس عہد و پیمان سے گردانی اور اعراض کیا، کنی کترائی، اولئکم الفاسقون. اب بڑے سے بڑے عالم سے جا کے پوچھو یہاں فاسق کس معنی میں؟ کیونکہ جو مصطفیٰ سے پھرتا ہے وہ فاسق بمانا کافر ہوتا ہے. سمجھ نہیں ہے تقریر میں بڑی اوکھی جی شروع کر بیٹھا ہے. بسم اللہ. مصطفیٰ سے پھرے اور پھر مسلمان رہے نہیں. اور اللہ فرماتا ہے نبیوں تم نے اقرار کر لیا، مصطفیٰ سے وفات تھا، ایک دوسرے پہ گواہ بھی بن گئے، میں بھی گواہوں میں شامل ہوں. اس کے بعد جو پھرا اولئکم الفاسقون. اب اس سے زیادہ تو یہ جتنا میں کہہ گیا ہوں یہ بھی شرعی مجبوری تھی، وگرنہ اس سے زیادہ کس جرت کرنی بھی نہیں، کیونکہ معاملہ بہت خطرناک ہے. کیا سوچ سکتے ہو کہ کروڑویں درجے میں بھی کوئی نبی پھرے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. در حقیقت تعلیم امت کے لیے مصطفیٰ کی امت کو سمجھانے کے لیے اور مصطفیٰ کی اہمیت و عظمت کو بتانے کے لیے قرآن مجید میں ہمارے رہنمائی کے لیے بیان کیا کہ مصطفیٰ کی وفا سے جس نے منہ موڑا اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ سیدی آل حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میثاق سے اس آیت میثاق کو پڑھ کے نا اس پہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے پوری کتاب لکھی، التعظیم والمن فی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، پوری کتاب لکھی آیت میثاق سے. اور اسی التعظیم والمن فی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ کو پڑھ کے میرے اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھ دیا، اور وہ کلام میرا دل کر رہا ہے آپ کو سنا دوں. اور وہ کلام کیا ہے؟ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا آپ کی بلا شاہ صاحب نے آپ کو تنگ نہیں کیا ہے، میری مجبوری ہے کیونکہ میں نے تھکاوٹ بھی اتارنی ہے اور میں نے تھوڑا لمبا چلنا ہے. ماشاءاللہ بات ہے، میں اگر اتنا سفر کر کے آیا ہوں تو میں نے صرف آپ کو ہاتھ لگا کے نہیں جانا،
اس لیے ذرا مل کے پڑھیں، حضور کی توصیف و ثنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ نبی پاک سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ سب سی اولا نبی، سب سی اولا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا اچھا مجھے بتائیے، سارے پڑھ رہے ہیں؟ دیانتداری سے بتائیں، سارے پڑھ رہے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مصطفیٰ کریم کی شان پڑھنے کے لیے مجھے منت کرنی پڑ رہی ہے۔ کتنے افسوس، اتنا سادہ کلام ہے کہ ہر سنی بچے کو آتا ہے۔ سب سی اولا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، 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 نور بولے کہ آیا ہمارا نبی، نور بولے کہ آیا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، تمام خلق سے بلند مرتبہ ہے اولیاء، اور پھر اولیاء سے اوپر کون ہے؟ رسول ہیں، اور تمام رسولوں سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ
سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہر اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجھے کہ ہے 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آیت میثاق سے کیا سمجھ آئی؟ فرمایا یاد رکھو آیت میثاق سے پتہ چلتا ہے کہ سارے نبی امتیوں کے نبی ہیں اور مصطفیٰ سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ جامع الترمذی کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صفحہ 679 متى وجبت لك النبوہ یا نبی اللہ آپ کب کے نبی ہیں؟ قال آدم بین الروح والجسد میرے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام ابھی تخلیق کے مراحل میں تھے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی منصب نبوت پہ فائز تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حدیث اپنے معنی حقیقی پہ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ صرف اپنی امت کے نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ ہر نبی کے بھی نبی ہیں اور ہر نبی کے ہر امتی کے بھی یہ ہے شان۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آیت میثاق سے پتہ چلا مصطفیٰ اصل الاصول ہے، مصطفیٰ سارے رسولوں کے رسول ہیں۔ فرمایا جو نسبت امتیوں کو انبیاء اور رسول سے ہے، انبیاء اور رسول کو وہ نسبت سید الکل سے ہے۔ میں امتیوں کو حکم ہوتا ہے نبیوں کے غلام بن جاؤ اور نبیوں کو حکم ہوتا ہے مصطفیٰ کے گرویدہ بن جاؤ۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لو، ہر نبی تو پھیلی ہے، مقصود اصلی ذات مصطفیٰ۔ اس سیادت عامہ اور فضیلت تامہ کے بعد بھی تمہیں کوئی تمہارے لیے گنجائش بچتی ہے مقام رسالت کو سمجھنے کے لیے؟ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان۔ اور پھر جو حاشیہ برداری اعلیٰ حضرت نے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا رنگ بھر دیا۔ میں کون سا نبی ہے جس کی محفل ذکر مصطفیٰ سے خالی رہی؟ سبحان اللہ۔ میں کسی نبی کی محفل اس وقت تک مکمل نہ ہوئی جب تک مصطفیٰ کریم کی آمد کا ذکر نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ بھی بیان کیا اسی میں۔ پھر جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی امت کو جو ہے آنے کی بشارتیں بھی، پھر وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کو بھی ڈسکس کیا۔ اللہ فرمایا لوگوں مصطفیٰ کریم تو وہ ذات ہیں
جن کی آرزو اور تمنا نبی کرتے رہے. اس لیے محبت والے نے بڑی خوبصورت بات کی, سنا دوں. آرزو آدم و عیسیٰ تمہاری ہے, آرزو یا نبی اللہ, آرزو آدم و عیسیٰ رسولوں کی تمنا. یہ شعر سارے پڑھو. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا, آرزو آدم و عیسیٰ تمہاری رسولوں کی تمنا, تمہیں وہ وحدت ذات کی تبلیغ سراپا, تمہیں ہو نعرہ تکبیر لہر توحید وہ دریا, جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تمہیں ہو. آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے, کتنے معصوم رسولوں کی تمنا. یہ ہے ذات نفس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء حق اہل سنہ, آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری پیر آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تھی. سمجھ نہیں آئی آپ؟ نبیوں نے مصطفیٰ کی آرزو کی, مصطفیٰ کی تمنائی نبی ہیں, نبی رسول ہیں. سمجھ نہیں آئی ہے؟
ہمیں تو قدر اس لیے نہیں ہے نا، قدردان جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے، کیونکہ مفت میں اس امت میں پیدا ہو گیا۔ ہاں، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے مصطفیٰ کی امت میں شمار فرما، ایسا عظمت والا نبی اس امت کو ملا۔ اللہ سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ۔ آج جس نے 4 حرف پڑھ لیے اردو کے، وہ حق سمجھتے ہیں کہ میں بھی مصطفیٰ میں بات کروں۔ عجیب تماشا، اور مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو دین کی بیس اور بنیاد سے واقف نہیں، جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، جس نے علم کا ایک حرف نہیں پڑھا، وہ علم مصطفیٰ پہ گفتگو کر رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کوئی بات سمجھ آئیے؟ علم مصطفیٰ پہ وہ گفتگو کر رہا ہے جو خود جاہل ہے، سمجھ کوئی؟ اور جس دا اپنی زنانی تے اختیار نہیں چلتا، وہ اختیاری رسول کے کلام کرے۔ وہ جس نے زنانی کہا نہیں پہنی، سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے، اس ڈنگر کو پوچھو تو حضور دے اختیار نو تولدا پیا، تیری اوقات تے وے زنانی تن کھاتے نہیں ایک دی جڑ اجے تک خدا نہریاں اچھی وہ آدھا حضور نور کیویں ہو گئے، میں کہ تو آپ کو تا نہرے تو باہر نکل جیو جڑ آپ کو مردہ وہ حیات النبی تے کلام کرے۔ عجیب تماشا، میں نے کہا خدا کے نبیوں سے پوچھ ہمارا نبی کون ہے؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ان سارے نبیوں کی چوکھٹ پہ جا دروازہ کٹکھٹا، ان سارے نبیوں سے پوچھ، اے نبیوں صرف اتنا تو بتاؤ کہ معراج کی رات پیچھے ہاتھ باندھ کے نیت کیا کی تھی؟ جیو تیرے پچھو کو سجادہ نشین کھڑو بنجے، تو جناب بڑے فنڈ کا دا ہو، میرے پچھو فلان حضرت صاحب کھلوتے آئے، میں کہ جد پچھو ہاتھ بن کے 1,24,000 کم بیش کھلوتے ہو اور آخر پیچھے سے امام صاحب کی اللہ اکبر، میں کیوں اپنی عقل سنبھال کے رکھ جا، خدا دیتی ہے، تیری عقل گم چھوٹی ہے، تیری عقل یہ پوش نہیں ہے کہ تو مقام مصطفیٰ وہ یہ تے مسئلہ حضرت جبرائیل امین کو سمجھ نہیں آیا، جس نے اصول عشرت و عقل اول قرار دیتا ویندا، عقل کبیر، عقل کبیر کون؟ جبرائیل امین، وہ بھی معراج کی رات مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھ کے کھڑا ہے۔ ایسے ہی نہیں حضور فخر الملت والدین خواجہ فخر الدین سیالوی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا باپ جبریل کے پہلو پہ ذرا دھیرے سے حضور ترنم ہے، ترنم ہونے سننے والے کوئی نہیں، باپ جبریل کے پہلو میں ذرا باپ جبریل کے پہلو میں، یار کیا باپ جبریل کو بھی بیان کیا اور اس سے بھی آگے اس کے پہلو کو بیان کیا اور پھر دھیرے سے کیا ادب ہے۔ باپ جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے
دستک دینا پلکوں ہمارے رسالت میں دستک دینا یہ نکل کے نہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون بابہ بالتدافع انتہائی ناگزیر حالات میں بھی صحابہ آواز نہیں دیتے تھے اپنے ناخن میں فخر الملت والدین خواجہ فخر الدین سیالوی لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال پلکوں سے دستک دینی ہے نا دربار رسالت کس پلکوں سے پلکوں سے سر یار پہ دستک دینا پلکوں سے پلکوں سے پلکوں سے پلکوں سے سر یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا پلکوں سے سر یار پہ دستک پلکوں سے در یار پہ دستک دے پلکوں سے پتہ نہیں تو انہوں گالے سمجھ آ رہا پلکوں سے در یار پہ دستک دینا دستک دینا دستک دینا دستک دینا پلکوں سے ایڈل لاڈلے کونوں بھی میں تھوڑی منت کرنا سکتا میں تھوڑا نہ زیادہ لاڈلا خطیب مکہ چپ کر کے بیٹھے رہو کوئی ضرورت نہیں سبحان اللہ کر بڑے جھکے سبحان اللہ ہے کوئی نہیں طاقت کے سبحان سمجھ کوئی نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ پلکوں سے پلکوں سے در یار دستک دینا دستک دینا دستک دینا دستک دینا دستک دینا پلکوں سے دریا دستک دینا کیا بات ہے دریا دستک دینا دریا پہ دستک دینا دستک دینا دستک دینا دریا پہ دستک دینا دستک دینا دستک دینا دستک دینا پلکوں سے دستک دینا واہ جی واہ پلکوں سے در یار پہ دستک دینا پلکوں سے در یار پہ دستک دینا دستک دینا دستک دینا
سنائیں گے آپ سے. آپ کا موڈ نہیں ہے سننے والا. بن گیا تھا لیکن آپ کا موڈ نہیں. وہ میں دھکے والا ذوق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذوق دی نعمت دی ناشکری ہے. میں انہوں نے سامنے ذوق بیان کرنا جڑے ذوق تو مکے ہی فارغ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اے جوان میرا مرید ہے. اے سنو میرا بڑا چنگا پتا. میں بڑا عرصہ ہو گیا ہے اس تو بعد لکھنا ہے راگ رنگ تے. اور زیادہ فوکس میرا قرآن و سنت ہی ہوتا. لیکن میں آتے تم جٹ بیٹھے ہو چلو تو ہمیں تھوڑا خوش کر چھوڑا. لیکن پتہ نہیں تو سا کہنے نال بھڑکائے بیٹھو بے اجے تک تھوڑا غصہ نہیں لگتا. وگرنہ جس رنگ وچ میں پڑھیا یہ رنگ والے نے سمجھ لئیے میں کیا پڑھیا. یہ ہے مقام رسالت، مقام مصطفیٰ، جہاں جبرائیل بھی حضور کے قدموں میں سر رکھ کے بیٹھے. میرے شاہ صاحب محدث زرقانی نے کمال کی بات کی ہے. خدا کی قسم کیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں محدث بھی. عشق ہو تو ایسی چیزیں نکل آتی. محدث زرقانی فرماتے ہیں لوگوں وہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے بھی جبینی نیاز ٹکائی تھی نا. کہا وہ افضل تھا یا اس وقت جبرائیل کو مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا ہوا؟ سبحان اللہ. میں محبت کی دو چار باتیں. کوئی علم والی یہ ہستیاں بیٹھی ہیں جن کی جوڑے ہم اٹھانے والے ہیں. آستے میں دھکے نال کام چلایا ہے. توجہ کرو. محدث زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں مقام رسالت کو سمجھو، مصطفیٰ سے وفا کرو. یہ اللہ نے وہ محبوب نبی تمہیں دیا ہے جس کی وفا کے حلف اللہ نے نبیوں سے لیے. اور میں وہ تمام فرشتے انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی تھی نا. وہ افضل تھا یا اس وقت جبرائیل امین کو مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا افضل ہے؟ محدث زرقانی فرماتے ہیں اس وقت مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا جبرائیل امین کا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا جبین نیاز ٹکانا اس سے 3 وجہ سے افضل ہے. پہلی وجہ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے جبین نیاز ٹکائی تھی وہ بطور سزا تھی. فرشتوں نے کہا نا تجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسے کو پیدا کرتے جو زمین میں خون ریزی اور فساد کرے گا. اللہ نے فرمایا میرے شاہکار قدرت کو فسادی کا ہے. سجدہ وہ بطور سزا تھا. اور جبرائیل امین کا مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا بطور عطا ہے. اور دوسری وجہ فضیلت فرمایا وہاں درجے میں چھوٹے بڑے سب فرشتوں کو حکم ہے جبین نیاز ٹکاؤ میرے آدم کے سامنے. یہاں سارے نہیں کیونکہ صرف نبی نہیں نبیوں کا امام ہے تو سارے فرشتے نہیں صرف فرشتوں کا امام. اور تیسرا فرق اور وجہ فضیلت کیا ہے؟ محدث زرقانی فرماتے ہیں وہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے جبین نیاز ٹکائی تھی وہ اللہ کے حکم سے شروع اللہ کے حکم پہ ختم. یہاں جبرائیل امین کا مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا یہ اللہ کی مرضی سے شروع ہے ختم مصطفیٰ کی مرضی پہ ہوگا جب محبوب جاتا ہے. جب مصطفیٰ آنکھ کھول دے بات سن پلکوں سے درے یار پہ دست اونچی آواز عمر کا سنایا. لوگ اج کل تڑیاں دے دیں تڑیاں ساڑھے بڑے بڑے مدرسے اچھا بڑیاں تبلیغاں کر دیں. میں آنکھا بستر سر تے چاڑ نالو ہمیں تو ساں اپنی ترکل نال بانی گنو مدرسے جڑے مرضی بنا لو مولوی بنو شوق نال بنو پڑھو شوق نال پڑھو تبلیغاں کرو شوق نال کرو. بل ایک گل یاد رکھو اونچی آواز ہوئی
عمر کا سرمایہ اس خوش فہمی چ نہیں رہنا بھی اساں بڑے تبلیغات بڑے مدرسے بڑے چلے چلیے میں کہ چلیے چلیے کتوں آیا 40 کتوں آیا تو میں کہہ رہا ہے ونڈا دا 40 بسم اللہ عجیب گل ہے 40.5 سے اعتراض ہے اپنے 40 کیڑے پاسے پڑے ہیں میں کہ شوق نال کرو اساں کیڑی تکلیف ہے لیکن ہم ایک چیز بتائے دیتے ہیں کہ مبلغ بنو عالم بنو مفتی بنو مدرسے بناؤ لیکن جب ذات مصطفیٰ کی بات ہے نا تو پلکوں سے درے یار بس ساری تقریر بھول جائے کل کوئی پوچھے نا غفران سے علی پنڈی سے آیا تھا کیا پیغام انہاں کچھ ایک گل اساں اپنی دل دی تختی تے لکھ لئیے میری ماما بہناں بھی سن دیاں پیاں اپنی نسلوں کو یہ سبق پڑھائیں اپنی نسلوں کو یہ فکر عالی ڈیلیور کریں تاکہ آپ کی قبر بھی روشن رہے اپنی نسلوں کو بھی مصطفیٰ کی وفا کا سبق پڑھاؤ تاکہ قبر میں مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے رسوا نہ ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت علماء حق السنت ایک میرے پاس آ گیا ایک ساتھی میرے پاس آ گیا کہتے ہیں جی میں ہر وقت متجسس رہتا ہوں متردد رہتا ہوں کہ میرا ایمان سلامت ہے کہ نہیں میں نے کہا سن اور آپ بھی سنو اور دنیا کا ہر فرد سنے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ اگر ایمان کو چکر نہ ہو زندگی میں بڑے ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے زمین سے اٹھتے ہیں اور یہ سریا کو پہنچ جاتے ہیں زمین سے اٹھے ہوئے آسمان کو چھونے لگتے ہیں میں نے کہا کبھی زندگی میں کوئی عہدہ مل جائے کوئی مرتبہ مل جائے کوئی مقام مل جائے کبھی محلے میں تمہیں سلام کرنے والا نہ ہو لیکن عہدے کی وجہ سے دنیا جب تمہیں سلام کرنے لگے اور کبھی زندگی میں جانچنا چاہو کہ میرا ایمان سلامت ہے کہ نہیں کسوٹی میں دیتا ہوں زندگی کے کسی موڑ پہ ایمان کو پرکھ لینا اگر مصطفیٰ کی بات سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو یقین کر لینا ایمان سلامت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 مصطفیٰ کی بات سن کے طبیعت بوجھل ہو جائے چونکہ چنانچہ کے چکر میں پڑ جاؤ تو سمجھ لینا ایمان فارغ ہے کیونکہ ذات مصطفیٰ وہ بارگاہ جہاں چونکہ چنانچہ چلتا ہی نہیں ہے صرف غلامی چلتی ہے واہ 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 سبحان اللہ بات سمجھ آ گئی 10 بندے بیٹھے ہو نا 10 بندے ذرا توجہ کرنا 10 بندے بیٹھے ہوں آپ نہیں جانتے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے مگر جاننا چاہیں کہ کس کے دل میں ایمان ہے کون مصطفیٰ کا سچا محب ہے آپ نہیں جانتے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ جاننا چاہیں کس میں کتنے ہیں جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والے بس وہاں جا کے یا رسول اللہ کہہ دو چہرے کی مسکراہٹ بتائے گی کس کے دل میں ایمان ہے جو یا رسول اللہ سن کے خارج کرنے شروع کر دینا یقین کر لو اسے کفر کی بیماری ہے زندہ باد زندہ باد پکی بات لکھ لو میری بات یا رسول اللہ سن کے جس کے ماتھے کے تیور بدلیں طبیعت بوجھل ہو چونکہ چنانچہ آئیں بائیں شائیں سجے کھپے یقین کر لو کفر کی بیماری میں مبتلا ہے بھر کے ایمان رٹی کا لاؤنے دی ضرورت ہے جی میرے کو لیا ہوتے انج دی مرم رکھا یقین منو سمجھ کوئی نہیں ہے
توجہ کرو یا تو ٹھیک ہو ایسی تو نہیں کو ہلکا کتا ہوں ٹیکا لا کے مار دینا چاہیے آج کوئی اور تک کٹن تو بچے نا مصطفیٰ کی بات سن کے طبیعت کو جلا دی یہ دور آ گیا کلمہ پڑھتا ہے بندہ چہرے پہ داڑھی ہے نماز کا شوقین ہے پہلی صف میں فرنٹ پہ اقامت کہنے کا شوقین ہے اور مصطفیٰ کی بات سن کے چونکے چنانچے نماز کے اندر پڑھی السلام علیکم یا نبی مبارک ہے یا رسول اللہ کہاں لکھا ہے اللہ اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اس نے پاؤ لمحہ پشاوری لیترنا روزی تشریف کٹو بسم اللہ سبحان اللہ اسے کو یہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہائے ہائے کیا بات دل کی تختی پہ لکھ لو غلام وہ ہے جو مصطفیٰ کی بات سنے اور چہرے پہ مسکراہٹ غلام اس کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بات سنے اور چہرے پہ مسکراہٹ آئے مولوی جی کدھر بندے ہو ہاں ماں بیچاری ادری پی اس واسطے یا تواڈے واسطے توجہ ہو گیا اچھا بھائی بس میں پک کرنا ہی بندہ اپنا حضور میں تو تمہیں فرمائش کرن لگا تھا کہ آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے اور تم جو اس مادی پناہ کھڑو ہیں اس کو بٹھا سنا ایک سب توڑی پناہ گاہ ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ کیا میرے بھائی نے فرمائش کر دی اللہ اس کو برکت دے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیو کلمہ پڑھائے کبھی احسان
اگے کیڑا شعر ہے انہیں جانا انہیں جانا مسلمان گیا دل ہے وہ جو تیری یاد سے معمور رہا پتہ نہیں کتنے کتنے دل لائی پھر دیں پر دل ہے کیڑا جس میں دل لا کر رہے دل ہے وہ دل ہے وہ دل اور میں جس میں دل لاکھ دینوں کیڑا دل دل ہے وہ دل دل ہے وہ دل دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر سارا تو سامان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا تو میں کیا عرض کر رہا تھا چلو بڑا ذوق ہو گیا یار تقریب کا ہاں جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمدللہ یہ علاقہ حضور شیر اسلام کا ہے اور جنہوں نے ساری زندگی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے میسج اور پیغام کو پوری دنیا میں کنوے کیا تو قبلہ اسی مشن کو لے کر چل رہا ہے اور آج کی محفل پاک انہی کی بافیضان نظر ہے تو جب حضور کی بات آئے اس وقت 48 سال عمر ہے 9 سال کی عمر پہ میں حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تھا میں بھی اور میرا بڑا بھائی
میرے والد گرامی حضور قبلہ شیخ الحدیث مفتی سلطان محمود صاحب وہاں اسلام، میرے والد صاحب اس وقت کراچی ہوتے تھے. حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لے گئے اور والد صاحب نے گزارش کی تو گھر تشریف لے آئے. اس وقت والد صاحب نے مجھے اور میرے بڑے بھائی کو پیش کیا کہ حضور ان دونوں کو اپنا مرید کریں. اس وقت عمر 9 سال بھی شاید پوری نہیں تھی میری. تو میں اس وقت بھی باوضو بیٹھا ہوں اور مجھے 20 سال ہو گئے اسٹیج پہ. آج تک الحمدللہ بغیر وضو کے میں نے خطاب نہیں کیا. ماشاءاللہ. میری زندگی کی عادت ہے. میں قدرتی طور پہ دل بوجھ خفت ہوتی، تقریر مجھ سے ہوتی نہیں بغیر وضو کے. میں اس تجسس میں رہتا تھا کہ بچپن کی میں مرید ہوا تھا، پتہ نہیں ہوں نہیں ہوں. اللہ اس تجسس تردد میں. خود حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے، فرمایا تم میرے ہی مرید ہو، تم کیڑی شادی شادی. لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال. دو ایسی ہستیوں سے جڑا ہوا ہوں، یقین جانیے جنہوں نے ان دو ہستیوں کو پڑھا ہے انہیں پتہ ہے کہ غیرت کس چیز کا نام. غیرت لفظ اس کا لینا بڑا آسان ہے. غیرت ایمانی نام کس چیز کا ہے؟ یا میرے حضور شیخ الاسلام نے بتائیے یا میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے بتایا. میں مرید حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو، خلافت مجھے بریلی شریف سے چاگ دواں جگہ دی بڑی ڈیڈی. ماشاءاللہ. آج تو میں سیدھی سیدھی تقریر سناندہ پڑا. دل میں عقیدے تو بولنا تو پھر میں کم پورا کرتا ہوں. آج تو میں بالکل سادی وہ جو میں آج انتون خوش پہ کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عقیدے پہ جو میرا بیان ہے وہ ہر بندہ ہضم بھی نہیں کرتا. توجہ کرنا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے شان رسالت. سبحان اللہ. اس لیے مصطفیٰ کریم سے وفا کرو. خدا کی قسم مصطفیٰ سے وفا ہو انمول گوہر نایاب ہے. سبحان اللہ. جو قسمت والوں کو ملتا ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے. اور اس کا اندازہ آیت میثاق سے پتہ چلتا ہے جس کے متعلق مولا علی فرماتے ہیں کہ رب نے سارے نبیوں سے مصطفیٰ کے حلف کی بابت، حضور سے وفا نبھانے کی بابت اللہ نے نبیوں سے حلف کی قسم. ہم بڑی آسانی سے اس چیز کو ہضم کر جاتے ہیں. ہائے ہائے. تو یہ پہلی دلیل. افضل الرسل پہ دوسری دلیل اعلیٰ حضرت لاتے ہیں. فرمایا یہ بھی مصطفیٰ کریم کی جداگانہ خصوصیت ہے کہ ہر نبی کی نبوت مخصوص زمانے، مخصوص مکان، مخصوص قوم ماشاءاللہ تک محدود ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنایا، پر تمام انسانیت کے لیے نہیں، تمام علاقوں کے لیے نہیں، ہر قوم کے لیے نہیں، صرف اپنی قوم کا نہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہود علیہ السلام نبی بن کے آئے، تمام اقوام عالم کے نبی نہیں بلکہ صرف ایک قوم ہود کے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. صالح علیہ السلام بھی نبی بن کے آئے پر سارے اقوام عالم کے لیے نہیں، صرف قوم سمود کے. شعیب علیہ السلام بھی نبی بن کے آئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. صرف مدین والوں کے لیے نبی بن کے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. موسیٰ علیہ السلام بھی صرف اپنی مخصوص قوم کے نبی بن کے. پر مصطفیٰ اب ہمارے بھائی نے یہ حکم دے دیا کہ قرآن پڑھیں. چلو قرآن پڑھتے ہیں.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा की नबूवत और रिसालत का दायरा, बाउंड्री कितनी वसत रखती है, तवज्जो कीजिएगा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। सुभान अल्लाह। हुण इन्हां नूं सुभान अल्लाह भी आखो। तुम तो ब्याह दो, इन्हां दी भी कोई तरला करो ना, मैं बड़ा की बैठा। अच्छा चलो भाई, हुण तुसां अपनी रग मेरे हाथ खुद फड़ा दी है। मैं आयत पढ़दा पिया ते ये सुभान अल्लाह सारे ना आखी ते तकरीर खत्म हो जासी, क्योंकि पैगाम पहुंच गया, घंटे तो तकरीर भी हो गई जी। अगे तकरीर सुननी है तो हुण डिपेंड कर दी तुहाडे सुभान अल्लाह ते। अगे सुननी है तो नहीं, मैं आयत पढ़न लगा, हुण फैसला तुसां करना भी अगे तकरीर सुननी है कि नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। शाम नज़ीर शाम मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की नबूवत का दायरा कितना वसी है। मेरे नबी तमाम जनाबे वाला बनीनो इंसानियत के लिए नबी बन गया है। मजीद मेरे रब ने इस चीज को खोला, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि। अल्लाह अल्लाह फरमाता है हिदायत और दीन हक मेरा मुस्तफ़ा लेके आया है। लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि। इमाम इब्ने सबअ कहते हैं कि मुस्तफ़ा की रिसालत भी तमाम रसूलों पर छाई हुई है, और मुस्तफ़ा जो किताब लेके आए, जो शरीयत लेके आए, ये शरीयत ऐसी शरीयत है कि शरीयत मुस्तफ़ा तमाम साबिक़ा शरीयतों को मनसूख करने आई है। सारे नबी नफ्से नबूवत से मुत्तसिफ हैं, मगर उनकी शरीयत मनसूख हो चुकी है हर नबी। अब क़यामत तक, हाय हाय क़यामत तक शरीयत मुस्तफ़ा की अजारादारी है, अजारादारी। अल्लाह। तो सामने नज़ीर शम सय्यदी आला हज़रत फरमाते हैं, इससे भी पता चलता है कि मुस्तफ़ा करीम की ऐसी आफाकी रिसालत और नबूवत है जो किसी और नबी के हिस्से में नहीं है। और तीसरी चीज सय्यदी आला इसी रिसाले में फरमाया, देखो मुस्तफ़ा करीम की ये भी शान जुदागाना है। कुरान मजीद उठा के पढ़ लो, अल्लाह ने जिस नबी को पुकारा नाम लेके पुकारा। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िक, या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया, या मूसा इन्नी अल्लाह,
یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، سب کے نام لیے، مگر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی مصطفیٰ کو پکارا یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا۔ اور مزید بڑھ کے اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ ہی نبیوں کو نام لے کے نہیں پکارتا، بلکہ جس قوم میں جو نبی آیا، ہر قوم بھی اپنے نبی کو نام لے کے پکارتی ہے۔ یا نوح قد جادلتنا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحدا، یا صالح ائتنا۔ سب نبیوں کو امتیں بھی نام لے کے پکارتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کی یہ بھی جداگانہ شان ہے۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ نے امت مصطفیٰ کو فرما دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا مصطفیٰ کو نام لے کے نہیں پکارنا۔ میرے اللہ کیسے پکارنا ہے؟ فرمایا میں خالق و مالک ہو کے مصطفیٰ کو نام لے کے نہیں پکارتا، تو تم کون ہو مصطفیٰ کو نام لے کے پکارنے والے؟ تو مولا کیسے پکاریں؟ فرمایا میری سنت کیا ہے، مصطفیٰ کی القابات اور صفات کے ساتھ پکارو۔ اسی میرے سیدی اعلیٰ حضرت اسی 30ویں جلد میں صفحہ 158 پہ امام بہقی، امام علقمہ، امام اسود، امام ابو نعیم، امام حسن بصری، حضرت سعید بن جبیر تمام کی تصریحات کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تمام ائمہ نے یہ ارشاد فرمایا لا تقولوا یا محمد ولکن قولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ فرمایا کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ یا محمد کہے، ہاں اگر مصطفیٰ کو پکارنا ہے تو یا نبی اللہ کہہ کے پکارے، یا رسول اللہ کہہ کے پکارے۔ اور امام زین الدین مراغی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ کریم نے خود کچھ دعاؤں کے اندر یا محمد کے کلمات خود ڈالے، جس طرح سنن ابن ماجہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، ایک نابینا آیا عرض کے یا نبی اللہ مجھے آنکھیں چاہیے، تو حضور نے فرمایا یہ دعا مانگ اللہم انی اسألک توجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت لک الی ربی فی حاجتی حاضر تقضی اللہم فشفع فیہ۔ فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو سامع نذیر شام یہ اس کے اندر یا محمد کے لفظ خود میرے نبی نے تعلیم فرمائے، فرمایا ادب یہ ہے کہ یہاں یا رسول اللہ کہو۔ اب اعلیٰ حضرت صفحہ 158 پہ بڑی خوبصورت نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اکثر اہل زمانہ اس اہم مسئلہ سے غافل ہیں، یہ مسئلہ نہایت واجب الحفظ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے، فرمایا یہ مسئلہ یاد کر لو، یا محمد نہیں کہنا، دکان پہ یا محمد لکھنا بھی نہیں ہے، نہ مسجد میں یا محمد لکھنا ہے یا اللہ یا رسول اللہ۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ فرمایا بیٹے کو اگر اجازت نہیں کہ باپ کو نام لے کے پکارے، امتی کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے محبوب نبی کو نام لے کے پکارے؟ کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت و قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک محبوب نے بھی پکارا نہیں۔ سنت اللہ یہ ہے، اللہ کی سنت۔ آج کل ایک نیا نعرہ متعارف ہوا ہے، حق محمد یا محمد، بالکل غلط ہے، یہ نہیں لگانا چاہیے۔ اور جنہوں نے شروع کیا ان کو ہم نے پوچھا، اور 5 منٹ کے لیے نہیں 2 گھنٹے کے لیے پوچھا،
اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم غلطی پہ تھے اور انہوں نے بدلا. اب بدلا یہ اللہ ان کو برکت دے. نام اس لیے نہیں لے رہا اچھا نہیں ہوتا. اگر وہ نہ بدلتے تو پھر ہم کچھ کرتے کیونکہ ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں اور صرف گاڑی روٹیاں پاڑنے واسطے تو نہ آئے نا دنیا میں. مسئلہ سمجھانے کے لیے بھی آئی ہے, منوانے کے لیے بھی آئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ سنی اور گڑبڑ کرے یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ہوتے ہوئے انشاءاللہ نہیں ہوگا. وہ کسی کی عاقبت خراب ہے تو وہ کھری کر. اب انہوں نے حق محمد یا محمد کی وجہ حق محمد سچ محمد اب یوں چینج کر دیا. میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے. خیر یہ غلط ہے, اس لیے مسجد میں لکھنا ہے تو یا اللہ یا رسول اللہ. کیوں یا رسول آخ دیں گڑبڑ ہو رہی ہے یا کوئی رشتہ داری ہے؟ اللہ کیا بات ہے. ہونے جیڑا یا رسول اللہ چنا کے سمجھو وہی ہے. یا اللہ یا اللہ. دکان پہ بھی لکھنا ہے یا اللہ, گھر پہ بھی اگر لکھنا ہے تو یا اللہ. یا محمد نہیں کہنا, نہ کہنا ہے نہ لکھنا ہے. ہاں محمد بطور صفت اگر کہا جائے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو صرف اہل علم کے ہاں اس کی گنجائش موجود ہے, عوام کے لیے گنجائش نہیں ہے. خیر بات طویل ہو گئی ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مصطفیٰ کی جداگانہ خصوصیت ہے کہ جس نبی پہ اعتراض ہوا جواب خود نبی نے دیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوا نا, انا لنراک فی ضلال مبین. قوم نے کہا ہم تو آپ کو کھلا گمراہ سمجھتے ہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکن رسول من رب العالمین. نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے گمراہی سے کیا لینا دینا, میں تو اللہ کا رسول بن کے آیا. بات سمجھیے. اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, میں اس طرف نہیں جاتا. جس نبی پہ قوم نے اعتراض کیا جواب خود نبی نے دیا. یہ خصوصیت مصطفیٰ کی ہے. جس نے مصطفیٰ پہ اعتراض کیا جواب خود رب نے دیا. قوم نے رسالت کے انکار کیا, لست مرسلا کہا. اللہ نے فرمایا محبوب تو نے نہیں بولنا, میں بولوں گا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. عاص بن وائل نے بدبخت نے جب مصطفیٰ کریم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ کیا تو اس نے مصطفیٰ کو نسل بریدہ کہنا شروع کر دیا. اللہ نے پوری صورت نازل کر دی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس ابتر کی نسل ہی ختم اور 1400 سال گزر گئے, مصطفیٰ کی نسل ہمارے پاس موجود ہے. بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کثرت ہے. یہ تو صرف مصطفیٰ کی اولاد کی کثرت ہے نا. باقی کوثر تو سپرلیٹو ڈگری ہے, اس کو کھولا جائے تو پھر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کیا بات ہے کیا تو بات. سامعین عزیز کوثر, امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کوثر کا اطلاق ہر فرد موجودات پہ بھی آتا ہے, ہر فرد ممکنات پہ بھی آتا ہے. جو چیز موجود ہے اس کا بھی, جو ابھی ہوئی نہیں قبل از وقت اس کا بھی اللہ نے مالک و مختار مصطفیٰ کو بنایا. کوثر بڑا وسیع ہے. توجہ کرو. اور کوثر بیان بھی اس کے سامنے ہونا چاہیے جو سخی ہو. بخیل کے سامنے یہ بیان بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا بات, سبحان. جس کی طبیعت میں سخاوت صرف پیسے والی نہیں ہوتی. سب سے بڑی سخاوت بندہ تبھی سخی ہو, یہ سب سے بڑی سخاوت. طبیعت میں سخاوت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. بات سمجھیے. اور مصطفیٰ کی بات سن کے
بندہ ہی نہیں گھٹی ہوئے اس لانتی تو بڑا وکیل کون ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. سخی مصطفیٰ کا نام آئے چہرہ کھل جائے، طبیعت بحال ہو جائے، بیمار صحت یاب ہو جائے، کوئی ایماندار ہو جائے، فاسق مومن ہو جائے، کافر مسلمان ہو جائے. مصطفیٰ کا ذکر خیر کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان ہائے ہائے. تو خیر کیا عرض کر رہا تھا؟ فرمایا کافروں ابو لہب نے ایک بات کی تو مصطفیٰ نے چچا ہونے کا لحاظ بھی نہیں رکھا، سورہ لہب پوری نازل کر. کافروں نے کہا انکا لمجنون. جی مصطفیٰ کریم کو صرف مجنون کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پتہ ہے مصطفیٰ کریم میں کوئی جواب نہیں تھا. کیوں؟ جواب اللہ دے رہا ہے. اور جواب کیا ہے؟ پوری سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون. آگے کیے نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون فلا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين سنسمه على الخرطوم. سمجھ کوئی نہیں آئی. پہلے مصطفیٰ دی شانہ بیان کی تھی تو پھر جل اللہ رگڑا دیتا نا. سمجھ کوئی نہیں. میں نو یاد ہے قانون لیگ علی چڑیل کے نا جی اس دا نواز شریف کی بیٹی ہوئی مریم نواز. جدو انہوں نے گھر دے مسئلے اٹھے نا تو نیب بودر بھی پہنچ گئی تو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی. دیکھیں یہ سیاسی معاملہ ہے تو معاملہ ہمارے گھروں تک پہنچ گیا. میں کہ بی بی چور تو سب پرانے ہو، ڈاکو تو سب پرانے ہو، لٹیرے تو سب پرانے ہو، پہلے معاملہ گھر تک نہیں پہنچا، یہ ممتاز قادری کے بعد پہنچے. کوئی نہیں حضور دی عاشقانو میرا معاملہ گھر تک کی میں پہنچیا. میں نے کبھی بھی سورہ قلم پڑھ تو میں پتہ چلے گا معاملہ گھر تک پیٹ تک کیسے ہے. حاجی کیسے؟ میں نے کہا ولید بن مغیرہ نے صرف مجنون کہا تھا، اللہ فرمایا ان ٹھہر جا پھر تیرے گھر تک پردے کی میں کھول دا. سمجھ کوئی نہیں آئی. شریعت کا اصول کیا ہے؟ کوئی جتنی زیادتی کرے اتنا جواب دو. ایسے ہی شریعت کا اصول ہے نا، کوئی جتنا کہے اتنا کہہ سکتے ہو، کوئی جتنی زیادتی کرے اتنی کر سکتے ہو، اس سے زائد نہیں. معاف کر دو تو بڑی بات ہے. تو میرے اللہ اس نے تو صرف ایک مرتبہ مجنون کہا. تو نے خلاف بھی کہہ دیا، مہین بھی کہہ دیا، مشاء بنمیم بھی کہہ دیا، مناع للخیر بھی کہہ دیا، معتدن بھی کہہ دیا، اسیم بھی کہہ دیا، عتلن بھی کہہ دیا، زنیم بھی کہہ دیا، سور کی تھوتنی والا بھی کہہ دیا. مالک یہ معاملہ کیا ہے؟ جتنا کوئی کہے اتنا جواب. فرمایا یہ قانون تمہارے لیے ہے. جس ہاتھ پایا مصطفیٰ نو
تو پھر بے حساب ریمانڈ ہو سی کوئی نہیں ہے مالک باقی سمجھ آتی ہے یہ زنیم یعنی اس کا حرامی ہونا اس میں تو ماں ملوث ہے ماں تو گھر بیٹھی ہے اس کا تو قصور نہیں تھا معاملہ گھر تک کیسے چلا گیا یہی تو مسئلہ سمجھانا ہے مصطفیٰ سے پنگے نہ لینا وگرنہ گھر تک کے پردے پھاڑ دوں گا جیو بات سمجھ آئیے چسکے لین دیو بغیر تو دین نال کھلواڑ کر دیو جو دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے کھلواڑ کرتا ہے وہ تباہی کے لیے تیار ہو جائے بربادی کے لیے تیار ہو جائے اس کا کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا بس موج کر لو کتنی کرو گے 1 مہینہ 2 مہینے سال 2 سال 5 سال بالآخر میرے رب نے جب ڈور کھینچنی ہے نا پیچھے بچنا کچھ بھی نہیں ہے جو دنیا کی حرام توپیاں کرتے ہو معاملہ اس کے برابر نہ سمجھو ذات مصطفیٰ بڑا حساس معاملہ ہے زندہ باد زندہ باد جس نے بھی ذات رسول میں ہاتھ ڈالا یہاں عزت رسول میں خدا کی قسم جس نے عزت رسول میں ہاتھ ڈالا مجھے اللہ کی قسم ہے میرے رب نے اس کی عزت کو قائم نہیں رہنے دیا اللہ میں کشمیر میں ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے کملا بادشاہ شاید کچھ حضرات آپ سے جانتے ہوں یہ بالکل بارڈر پہ ہے جب آپ کوٹری آزاد کشمیر کراس کرتے ہیں آگے نکیال سیکٹر آتا ہے اس سے بھی آگے جناب بالکل بارڈر پہ جہاں ادھر انڈین فوج ہے ادھر پاکستانی فوج ہے وہاں جناب والا اس اللہ کے ولی کا مزار ہے کملا بادشاہ بہت بڑے اللہ کے ولی وہاں 2 دفعہ میں نے خطاب کیا ہے ادھر سے جو جموں کشمیر کا علاقہ ہے جو انڈیا کے قبضے میں ہے ادھر سے وہ مسلمان پہاڑ پہ بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں ادھر سے یہ بیان بڑا عجیب ایک لطف آتا ہے تو ادھر سے پاکستان کی فوج کھڑی ہے ادھر سے انڈین فوج کھڑی ہے میں کہا سارے سنو ہے جی جگہ تو پھر ہوں جی ایسے چنگے بھک دے تو صاحب نے شام وہاں پہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا بلکہ خود اس نسل سے مجھے بندہ ملا جن کے میں بات کرنے لگا اس نسل سے اس نے کہا جی ہمارے ایک بڑا تھا جب یہ نکیال شہر میں بزرگ مدفون تھے تو 36 سال کے بعد یہ بار بار اپنی بیٹی کو خواب میں آئے کہ مجھے یہاں سے موڑا شریف وہاں شفٹ کریں ایک تو بڑا موڑا ہے نا جہاں حضرت قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ مزار مری میں یہ موڑا ادھر نکیال سیکٹر میں ہاں میری میت کو وہاں شفٹ کرو وہاں شفٹ کیا گیا تو جب آپ کی میت کو نکالا گیا نا قبر سے تو آپ کے ناخن بھی بڑے ہوئے تھے اور بال بھی بڑے ہوئے تو نائی کو بلوایا گیا ناخن کٹانے کے لیے اس نے آزمائش کے طور پہ اللہ کے ولیوں پر آزمائش کبھی نہ کیا برباد ہو جاؤ اس نے آزمائش کے طور پہ کچے ناخن پہ یوں جنابے والا بلیڈ مارا تو وہاں سے خون پھوٹ پڑا اس کی نسلوں کے اندر اللہ نے کوڑ کا مرض رکھ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر کوٹلی والے جو بڑے حضرت صاحب تھے حضرت کے پیر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس وہ سارے خاندان والے اکٹھے ہو کر کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے 4تھی نسل چل رہی ہے تو ہمیں تو نہ کوئی رشتہ دیتا ہے نہ لیتا ہے ہمارے یہ معاملات ہیں مہربانی کریں کوئی راستہ نکالیں انہوں نے فرمایا جتنے آپ کے خاندان کے افراد ہیں سارے اکٹھے ہو کے اس بزرگ کے مزار پہ جاؤ وہاں خیرات کرو اور اس بزرگ سے جا کے معافی مانگو اس نے خود مجھے بتایا کہ جی اب تقریباً 8 سال ہو گئے اس کے بعد یہ معاملہ ہمارے خاندان سے ختم ایک ولی نال پنگا ایڈا مہنگا پی ویندا ہے تے ذات رسول نال پنگے ذات رسول نال پنگا نہ کرنا وگرنہ اللہ انج دا ڈنگا پہ سی نا یار پاس بھارے ہو اللہ اللہ سبحان تو سامع نزید شاہ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس مقام پہ
امام المتکلمین حضرت تقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلی حضرت کے والد تھے، ان کی سرور القلوب کا حوالہ دیا، فرمایا مصطفیٰ کریم کی شان تو جدا گانا ہے، مصطفیٰ پہ اعتراض کفار نے کیا، جواب رب نے دیا، لیکن یہاں معاملہ اور ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہاں تو مصطفیٰ کے حرم پہ بات ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ پہ کفار نے تانا زنی کی، تو جواب رب نے سورہ نور میں دیا۔ نہیں یہاں تو معاملہ اتنا آسان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرمایا انہوں نے رب کے رستے میں مال دیا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ جو غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں نا، کسی کا احسان ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ فرمایا صدیق اکبر کے مال پہ، ذات پہ نہیں، مال پہ مشرکین مکہ نے اعتراض اٹھایا، تو جواب رب نے دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے صدیق کی طہارت کا عالم کیا ہوگا، جس صدیق کے مال کی طہارت خود خدا بیان کرے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامع نزید شام، بات بہت طویل ہو گئی ہے، مضمون اور بھی تھا میرا اور کافی لمبا مضمون ہے، لیکن بات بہت طویل ہوگی، میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ ہائے ہائے، تو اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے۔